اپنی سوچ بدلو چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے کرد شیخ سعید کو اپنا بانی کیوں مانتے ہیں؟ کیا شیخ سعید ترکی کا غدار تھا؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو شیخ سعید کے بارے میں بتائیں گے۔ شیخ سعید پران یعنی پالو قبائل زازا کرد نسل سے تعلق رکھنے والا ایک سنی اور شیخ سعید تحریک کے بانی تھے۔ شیخ سعید کا تعلق ترکی کے شہر بسمل سے تھا۔ بعد ازاں ان کا خاندان ہجرت کر کے ضلع ڈسل اور بعد میں ہنس ایروزورم آ گیا۔ شیخ سعید نقشبندی مکتب کے قابل احترام شیخ تھے۔ شیخ سعید مقامی کرد قبائلوں کے ایک امیر کرد قبائل کے سردار تھے۔ شیخ سعید کا تعلق ان قبائل سے تھا جو سلطان عبدالحمید دوم کی حمیدی رجمنٹ میں اپنے فرائض سر انجام دے چکا تھا۔ یہ رجمنٹ وہ تھی جو جنگ عظیم کے دوران ارمینیا اور برطانوی فوجوں سے لڑ چکی تھی۔ سیکولر ترکی وجود میں آ چکا تھا۔ مذہب میں تبدیلیاں، مدارس پر پابندیاں اور خلافت کے خاتمے کی وجہ سے ترکی میں بہت سی بغاوتیں جنم لے رہی تھیں۔ شیخ سعید بھی اسی طرح کی ایک تحریک چلا رہے تھے۔ خلافت کے خاتمے کی وجہ سے مسلمان در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ کافی ترکش قبائل مصطفیٰ کمال کے اس اقدام کے خلاف تھے اور خلافت بحال کرنے کے لیے ہتھیار اٹھانے کو بھی تیار تھے۔ شیخ سعید نے بھی خلافت کی بحالی کے لیے اب آخرکار ہتھیار اٹھا لیے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس تحریک میں عثمانیہ سلطنت کے کافی سپاہی بھی شامل ہوتے جا رہے تھے اور اب ان کی تعداد 15,000 کے قریب ہو چکی تھی۔ اس تحریک نے بڑی کامیابی کے ساتھ ترکی کے کافی شہروں پر قبضہ کر لیا تھا، جن میں پالو، العزیز، بنگول اور موس شامل تھے۔ دیگر قبائل سے امداد ملنے کے بعد شیخ سعید کی تحریک اب دیار باکر کی طرف پیش قدمی کر رہی تھی۔ اب انقرہ میں موجود گورنمنٹ کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ اگر اس تحریک کو پھیلنے سے نہ روکا گیا تو حکومت خطرے میں پڑ سکتی ہے، لہٰذا صوبے میں مارشل لا لگا دیا گیا اور آرمی کو اس تحریک کے خلاف حرکت میں لایا گیا۔ شیخ سعید کی اس تحریک نے اپنے مطالبے حکومت کے سامنے رکھے کہ وہ خلافت کو دوبارہ بحال کرنا چاہتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کمال کسی بھی صورت میں خلافت بحال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے اس تحریک نے شام میں ضلع وطن سلطان عبدالحمید کے بیٹے کو خلیفہ مقرر کر لیا، لیکن ابھی یہ تحریک اتنی مضبوط نہ تھی کہ اس پر عمل کروا سکتی۔ 13 فروری 1925 کو شیخ سعید نے پران میں ایک خطبہ کے دوران عوام سے مخاطب ہو کر کہا، مدرسے بند کر دیے گئے ہیں، وزارت مذہب کو ختم کر دیا گیا ہے اور مذہبی اسکول قومی تعلیم سے منسلک ہو گئے ہیں۔ بہت سے غیر مذہبی اخبارات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادب الفاظ لکھ رہے ہیں، اور اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو میں اکیلا لڑنا شروع کر دوں گا اور مذہب کی سربلندی کروں گا۔ میں پورے ترکی کے مسلمانوں سے کہتا ہوں، خدارا اسلام کو بچا لے۔ مارچ 1925 کے آغاز میں شیخ سعید کی سربراہی میں 10,000 سپاہیوں نے دیار باکر کا محاصرہ کر لیا۔ دلچسپ بات یہ بھی تھی کہ محاصرہ کرنے والوں کو مسلسل قبائلوں سے سپلائی مل رہی تھی۔ مرسل پاشا کی سربراہی میں یہ دستہ ترکی فوج کو واپس دھکیلنے میں کامیاب ہو گیا اور شیخ سعید اپنے سپاہیوں کے ساتھ دیار باکر میں داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہونے کے بعد شیخ سعید کی ترک فوج سے زبردست لڑائی ہوئی اور ترک فوج کو بہت بری طرح شکست ہوئی اور کچھ ہی سپاہی اپنے جان بچا کر بھاگ سکے، لیکن اب پوری ترک فوج موبلائز ہو چکی تھی۔ مارچ کے اختتام پر جو علاقے شیخ سعید کے کنٹرول میں تھے، ترک فضائیہ نے ان پر بمباری کا آغاز کر دیا اور ان سب کو ہنس علاقے تک محدود کر کے رکھ دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ فضائیہ کے حملے کے بعد قبائلوں نے امداد بند کر دی تھی اور اس وقت کے مذہبی اسکالروں نے شیخ سعید کے درست ہونے کا اعتراف کیا تھا، لیکن اب یہی مذہبی اسکالر شیخ سعید پر تنقید کر رہے تھے کہ طاقت کے ساتھ بغاوت کرنے کا کیا فائدہ جس پر وہ قابو نہ پا سکے۔ مصطفیٰ کمال ایک حد تک اس معاملے پر نرمی دکھا رہا تھا اور مصطفیٰ کمال نے ترکی کے وزیر اعظم کو مستعفی ہونے کا کہہ دیا اور اس کی جگہ دوبارہ پھر اسمت اونونو کو ترکی کا وزیر اعظم بنا دیا۔ فضائیہ کے حملے کے بعد اب ترک فوج اور تحریکی سپاہیوں میں مزاحمت بھی ختم ہو کر رہ گئی
اپریل کے شروع ہونے سے پہلے اس تحریک کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ شیخ سعید کو موس علاقے سے نکال کر ترکی کے گاؤں وارتھو میں پہنچا دیا گیا۔ جب شیخ سعید کی تحریک ترک فوجوں سے لڑ رہی تھی تو ان دنوں ایک اور تحریک بھی زور پکڑ رہی تھی جو شیخ سعید کے ہر قدم کو درست مان رہی تھی۔ یہ تحریک آزادی کردستان تھی اور اس کی سربراہی عثمانی فوج سے دستبردار ہونے والے کرد فوجی کر رہے تھے۔ بظاہر شیخ سعید اس تحریک سے انکار کر رہے تھے اور اس تحریک کی مسلسل مخالفت بھی کر رہے تھے۔ استنبول میں مقیم سید عبد القادر افندی جو شیخ سعید کی تحریک کو سپورٹ کر رہے تھے، انہوں نے بھی کردستان تحریک سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا، لیکن انقرہ میں موجود گورنمنٹ مسلسل شیخ سعید پر الزام لگا رہی تھی کہ وہ کردستان تحریک سے تعلق رکھتے ہیں اور ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آخر یہ سلسلہ 15 اپریل کو ختم ہو گیا جب ترک فوج نے چالاکی کے ساتھ وارتھو کو اپنے گھیرے میں لے کر شیخ سعید کو گرفتار کر لیا۔ ایمرجنسی عدالت لگائی گئی اور 420 لوگوں کو موت کی سزا سنائی گئی۔ یوں سزائے موت کا سلسلہ 1 ماہ تک چلتا رہا۔ آخر 28 جون 1925 کو دیار باکر کی عدالت نے شیخ سعید کو کرد قوم پرست ہونے پر سزائے موت سنا دی، جس پر فوراً عمل بھی کر دیا گیا۔ دوسری طرف سید عبد القادر افندی کو اپنے بیٹوں کے ہمراہ استنبول سے گرفتار کر کے دیار باکر لایا گیا اور سزائے موت سنا کر اولو مسجد کے سامنے لٹکا دیا گیا۔ اس سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ ترک فوج کی بمباری سے لاکھوں زازا قبائل کے معصوم لوگ مارے گئے، ہزاروں گھر تباہ کر دیے گئے۔ دلچسپ بات یہ بھی تھی کہ وہ قبائل اور سردار جنہوں نے گورنمنٹ کا ساتھ دیا وہ بھی اس سے بچ نہ سکے اور انہیں بھی جلا وطن ہونا پڑا۔ یہ خلافت کی بحالی کے لیے آخری کوشش تھی، جس کے بعد خلافت کی تحریکوں نے تو دم توڑ دیا، لیکن آزادی کردستان کی تحریک پروان چڑھتی رہی۔ اسی سب کے دوران ترکی نے عثمانی سلطنت کے صوبے موصول کا حق کھو دیا، جسے عراق کا حصہ قرار دے دیا گیا۔ کردوں کی اس تحریک کے پیش نظر وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے کردوں کو جلا وطن کر دیا گیا اور یہ کرد ترکی کے قریب دیگر ملکوں کی سرحدوں پر جا بسے۔ ہر سال 29 جون کو کرد شیخ سعید کی برسی مناتے ہیں، جبکہ ترکی میں شیخ سعید کو غدار مانا جاتا ہے اور کردوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ شیخ سعید ہی وہ شخص تھے جنہوں نے اپنے نظریات کے لیے خلافت کے لیے جان دی۔